میں بریلوی تھا، اب میں الحمدللہ مسلمان ہوں. اوکے ٹھیک ہے. میرا شکوہ ہے کہ آپ ایک منٹ بھائی، مسلمان ہوتے ہیں. اور اب مسلمان ہو تو اس کا مطلب یہ ہو گیا نا کہ جتنے بریلوی ہیں سارے کے سارے مشرک یا کافر ہیں، اور مطلب اس طرح کی بات نہیں بول مشرک رہے. ہیں سارے کے مراد نہیں ہے. میں اپنی بات کروں گا، میں اپنی بات کروں گا، بٹ میں مشرک تھا. ایسا لگے، میں پوری بات سن لیجیے آپ، ایسا لفظ نہ بولیے جس سے ایسا لگے، ہے نا. اس میں سے کچھ مشرک ہو سکتے ہیں، یا بہت سے ہو سکتے ہیں، بہت سے نہیں ہوں گے. تو ہم ایسا لفظ نہ بولیں جس سے کسی مسلمان کو بحیثیت جماعت ہم مشرک کہیں. ہاں شرک میں ہو سکتا ہے، یا بہت سارے لوگ اس میں مشرک. صاحب جی مجھے ایک بریلوی بتا دو جو. ہاں سراج بھائی بولیے، جی بتائیے. جی میں یہی تو میں گلہ آپ سے کرنا چاہتا ہوں. آپ لوگوں نے ایک تو آپ حق پر، دوسرا آپ لوگوں کی جماعت نے گستاخی کا سرٹیفکیٹ اپنے اوپر لگوا لیا. اب لوگ ہم کو بھی گستاخ کہتے ہیں. اب ہم جو صحیح بنتے ہیں. میں نے کسی اہل حدیث سے نہیں ملا، کسی مولوی سے نہیں ملا، میں نے صرف قرآن کو پڑھا، قرآن کے مطابق عقیدہ اپنا بنایا. انہوں نے کہا تم تو اہل حدیث ہو گئے ہو، تم گستاخ ہو گئے ہو. دیکھو وہ بات ہم بعد میں کریں گے، ابھی فی الحال پہلے مجھے یہ بات بتاؤ کہ اس میں جو بات آپ سے کہی گئی اس میں کیا غلط لگ رہا ہے. ابھی آپ نے بولے نا ہم لوگ کچھ غلط کر رہے ہیں، تو کیا غلط کر رہے ہیں آپ بتائیں گے ہم لوگوں کو؟ ہم لوگ جو مانگتے ہیں حضور السلام سے یا غوث پاک سے یا کسی اور پیر سے، یہ بالکل غلط ہے، بالکل یہ غلط ہے قرآن کے خلاف. ہاں تو تو جو یہ لوگ قرآن مانگتے ہیں سب کافر ہیں کیا؟ مشرک ہیں. تو مشرک کافر ہوتا ہے؟ ہر مشرک کافر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کافر ہوتا ہے کیوں نہیں ہوتا؟ پہلے بات آپ سنیے بھائی جو میں تو نہیں ڈرتا. پوری بات سن لیجئے، پوری بات سن لیجئے. جیسے قرآن حدیث میں شرک کے بارے میں بتایا ہے، جیسے قرآن حدیث میں وسیلہ کے بارے میں بتایا ہے، کس سے مانگنا چاہیے کس سے نہیں مانگنا چاہیے، جیسے اس کے بارے میں بتایا ہے، ویسے قرآن حدیث میں اصول یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہم کب کس کو مشرک کہیں گے، کب کافر کہیں گے. دیکھیے ہم بالکل عمل آپ کی بات صحیح ہے. میں تو بہت مجھے پوری بات تو سن نہیں رہے ہیں آپ. جس طریقے سے یہ بات ہے، شیخ شعبان معذرت چاہوں گا، سن رہا ہوں. کچھ مائک ایڈجسٹ کریے. مائک ابھی تک اچھا چل رہا تھا، ابھی تھوڑی دیر سے پرابلم آ گیا. چلو میں وضاحت کر دیتا ہوں. اچھا تھوڑی دیر شیخ، کیونکہ آواز آپ کی بہت ڈسٹرب، آج ڈسٹربنس سے ڈسٹرب ہوئے. جی بولیے. چلو میں تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں. بھائی صاحب شرک اور شاید کفر کا مسئلہ لا رہے ہیں. دیکھیے ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی وہ مطلب جن لوگوں کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ شرک نہیں کر رہے ہیں، کفر نہیں کر رہے ہیں، لیکن ہر شرک کرنے والے کو، ہر کفر کرنے والے کو یہ کافر کا ٹائٹل دینا آسان نہیں ہے. یعنی ہم یہ مانتے ہیں جو کام کر رہے ہیں نا، جیسے کوئی قبر کو سجدہ کر رہا ہے تو ہم صاحب بولتے ہیں شرکیہ عمل ہے، کفریہ ہے، شرکیہ ہے. لیکن کیا ہے، تکفیر کرنا ضروری نہیں ہے، اور سب کا کام نہیں، اس سے تکفیر نہیں کرنا چاہیے. بولنا چاہیے بھائی شرک والا کام ہے، یہ کفر والا کام ہے، لیکن تکفیر کا شوق نہیں پالنا چاہیے. آپ اختلاف کیجئے نا، آپ یہ بھی کہیے کہ تمہارا کام کفریہ ہے، آپ یہ بھی کہیے کہ شرکیہ ہے، لیکن یہ شوق نہیں پالنا چاہیے عام آدمی کو کہ وہ کسی کو کافر بولے، کافر مشرک بولتا ہے. اس کی ضرورت نہیں. آپ ایک عمل کو بتائیں کہ بھائی ایک منٹ سنیے. پہلے میں آپ کی اس بات پہلے میں سنیں ایک منٹ، صرف ایک منٹ مجھے دے دیں. پہلے آپ کی میں یہ بات مانتا تھا، میں پہلے یہی بات کرتا تھا، ابھی میں آپ کو مشرک نہیں کہتا، لیکن آپ کے کام مشرک والے ہیں. لیکن تھوڑی دیر میں سمجھ لگی یار ہم کس کو کب ہم ان کو مشرک کہیں گے تو ان کو بھی سمجھ لگے گی بھی ہم مشرک ہیں. ہم ان کو یہ تو نہیں کہتے کام مشرک والے. دیکھیے مسئلہ یہ ہے ان کا کیا قصور تھا پھر جنہوں نے ڈائریکٹ مشرک کا کام کیا؟ ان کا کیا، وہ کیا خدا کے بندے نہیں ہیں؟ وہ خدا کی مخلوق نہیں ہے جن کو ہم مشرک کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر ہندو ہو گئے یا کفار مکہ تھے، مشرک تھے، ان کو ہم کیوں کہتے ہیں؟ وہ خدا کے بندے نہیں ہیں. آپ کہہ دو کہ وہ بھی مشرک نہیں تھے، کہہ دو ہم ان کو مشرک نہیں کہتے لیکن کام ان کے مشرکانہ تھے، کہو. دیکھیے سنیے نا، آپ سن نہیں رہے نا. میں تو یہ کیا بات ہے؟ مجھے یہ سمجھ نہیں لگ رہی آپ کی بات. سراج بھائی آپ سوال پوچھیے نا، ابھی جواب سنیے. جی وہ بھی تو خدا کے بندے ہیں، وہ بھی دین پر تھے، حضرت ابراہیم کے دین پر تھے، لیکن دین بدل گیا تھا. سنیں دین بدل دیا تھا انہوں نے.
آپ ان کو تو مشرک کہتے ہیں. اب انہوں نے جو دین بدل دیا آپ ان کو مشرک نہیں کہنا چاہتے. صحیح بات ہے, اتنا آسان سوال ہے. اب میں نے آپ کو میوٹ کیا ہے, ذرا جواب سن لیجیے پھر سے انمیوٹ کروں گا. جی بولیے. دیکھیے بھائی صاحب, میں وہی بتانے جا رہا تھا کہ جو کفار ہیں, مشرکین ہیں, وہ کلمہ نہیں پڑھتے, وہ اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے. یہ بہت بڑا فرق ہے. یعنی خود کو یہ نہیں کہتے کہ ہم مسلم ہیں, خود کو یہ نہیں کہتے کہ ہم, وہ تو صاف کہتے ہیں نا کہ کفرنا, ہم نے کفر کیا, ہم نہیں مانتے. تو جو آدمی ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہے کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے, رسول کو نہیں مانتے, اسے مشرک اور کافر کیوں نہیں کہیں گے؟ لیکن جو دعویٰ کر لینا تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے منافقین کو مسلمان مانتے تھے, حالانکہ جانتے تھے کہ مسلمان نہیں ہے, لیکن مسلمان بولتے تھے, مسلمان جیسا تعامل کرتے تھے ان کے ساتھ, ان کی تکفیر نہیں کرتے تھے. یعنی ان کو تکفیر, یعنی ان کو ایک دم مسلمان نہیں, یعنی اللہ کے رسول جانتے تھے یہ منافقین ہیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی صف میں رکھتے تھے. وہ نماز پڑھ رہے تھے مسجد میں, بتائیے, لیکن اللہ کے رسول نے نہیں بھگایا, جانتے ہوئے کہ یہ مسلمان جو ہے یہ منافق ہیں. تو ان کی تکفیر نہیں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو ایسا نہیں ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فرق کیا ہے, جبکہ اللہ کے رسول نے کہا کہ یا ایھا الکافرون جگہ جگہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو کفار کہا, منافقین کو کفار نہیں کہا, ایسا, حالانکہ وہ بھی کافر ہیں. فرق یہ ہے کہ منافقین دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم مسلم ہیں, وہ دعویٰ کر رہے تھے, تو ان کے دعوے کی وجہ سے اور مصلحت کی وجہ سے ان کو کافر نہیں کہا گیا. تو ہمیں دونوں میں فرق کرنا ہوگا. ایک آدمی جو کلمہ پڑھ رہا ہے اور ایک آدمی جو کلمہ نہیں پڑھ رہا ہے. تو جو کلمہ نہیں پڑھ رہا وہ تو خود اپنے آپ کو جو انکار کر رہا ہے نا, تو اس کو کافر مشرک کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن ایک آدمی کہتا ہے کلمہ پڑھ رہا ہے, تو کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں, رسول کو مانتا ہوں, پھر بھی اگر وہ کفر اور شرک والا کام کرتا ہے تو وہ کرنے کے باوجود بھی یہ نہیں بولتا کہ میں اللہ کو نہیں مانتا, یہ نہیں بولتا کہ میں رسول کو نہیں مانتا. تو ہو سکتا ہے وہ کنفیوژن کا شکار ہو سکتا ہے غلط فہمی کا شکار ہو سکتا ہے جاہل ہو, بہت ساری وجہ ہو سکتی ہے کہ اس کو تھوڑا بہت مل سکتا ہے. اس لیے ہمیں احتیاط کا راستہ اپنانا چاہیے. ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ کافر نہیں, ہو سکتا ہے وہ کافر ہو سکتا ہے پکا مشرک ہو سکتا ہے دائمی جہنم ہو, ہم اس کا انکار نہیں کرتے. لیکن یہ فیصلہ ہم کیوں کریں, یہ شوق ہم کیوں پالیں؟ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ یہ کام کفریہ ہے, یہ کام شرکیہ ہے, لیکن ٹائٹل دے کے ہم کو کیا ملے گا؟ تو اگر بہت امپورٹنٹ بات ہے سراج بھائی, آپ کو امید کرتا ہوں اس بات سمجھ میں آئی ہوگی. کبھی ضرورت پڑتی ہے تو ہم ٹائٹل دیتے ہیں, جیسے قادیانی ہے. اب علماء کو ضرورت محسوس ہوئی, نبوت کا دعویٰ کرتا ہے, اس کو ٹائٹل دیا کافر, علماء نے باقاعدہ کفر کا فتویٰ لگایا. اب سب لوگ کافر ہیں, کوئی نہیں. لیکن ایک آدمی کرے چوری اور دعویٰ یہ کرے کہ میں چور نہیں ہوں, آپ اس کو چور نہیں کہیں گے؟ شیخ میں جواب دینا, جج اس کو چور نہیں مانے گا. ایک آدمی چوری کرے اور کہے میں چور نہیں ہوں, آپ اس کو چور نہیں کہیں گے, یا جج اس کو چور نہیں مانے گا. سراج بھائی میں آپ کو ایک حدیث بتاتا ہوں, آپ کے سوال کا جواب ہے موجود. آپ یہ حدیث دیکھیے, یہ حدیث میں آتا ہے. پہلے مجھے آپ ایک سوال کا جواب بتائیے کہ کوئی شخص کہے کہ کوئی پیڑ میں پاور ہے کہ اس پہ تلوار لٹکائیں گے تو تلوار میں ایسا پاور آئے گا کہ جیت لیں گے. تلوار یعنی کہ پیڑ پہ لٹکانے سے تلوار میں پاور آتا ہے. اگر کوئی کسی کا یہ عقیدہ ہے تو یہ عقیدہ صحیح ہے غلط ہے؟ پیڑ جیسے تلوار میں موڑ آتا ہے, یہ غلط ہے. غلط. شرک ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی پیڑ میں پاور ہے, پیڑ پہ لٹکانے سے کچھ ہوتا ہے کہ نہیں شرک؟ بالکل بالکل. دیکھو ابھی حدیث آپ کے سامنے, اس میں آپ کے سوال کا جواب موجود ہے. آپ ذرا دھیان سے پڑھو اس حدیث کو. حدیث میں آتا ہے, صحابی رسول بتاتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جب حنین کی جنگ کے لیے جا رہے تھے تو ایک پیڑ درمیان میں گزرا جس کا نام تھا ذات انوات. اب اس پیڑ پر جو مشرکین مکہ اپنی تلواریں لٹکاتے تھے, ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ پیڑ پہ لٹکا دو تو جیتیں گے جیتیں گے. تو جب اس پیڑ کے پاس سے گزرے تو بعض لوگ جو نئے نئے اسلام قبول کیے تھے, انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجعل لنا ذات انوات کما لہم ذات انوات, کہ ہمارے لیے بھی ذات انوات کا پیڑ بناؤ, جیسے ان کے پاس ہے ذات انوات کا پیڑ ایسے ہمارے لیے بھی ایک پیڑ مقرر کرو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے تو ایسے کہا ہے جیسے موسیٰ سے بنی اسرائیل نے کہا کہ ہمارے لیے بھی معبود, اجعل لنا الہا کما لہم آلہۃ, کہ جیسا ان کے پاس معبود ہے ایسے ہمارے لیے بھی معبود بنا دو. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح کی, کریکٹ کیا, لیکن کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب تم سب کافر ہو گئے, اب تمہیں کلمہ پھر سے پڑھنا پڑے گا, اب تمہاری جو نکاح ٹوٹ گئے, تمہیں نکاح کرانا ہوگا, تم نے بیعت لیے تھے مکہ میں, وہ بیعت پھر سے لینا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بات اور ہے, یہ تو سمجھایا جا رہا ہے ان کو, اگر وہ پھر کرتے پھر نہ. سراج بھائی بس میں مکمل کر لوں, 1 منٹ اور لوں گا, پھر آپ کو میں موقع دیتا ہوں. ہاں, تو یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسلمانوں میں ہی شمار رکھا, لیکن ان کی اصلاح کی. اب آج ہمیں ایسے لوگ دکھتے ہیں جو شرکیہ بات بول رہے ہیں, شرکیہ بات بول رہے ہیں, وہ لوگ شرکیہ کام کر بھی رہے ہیں, لیکن اگر آپ ان سے پوچھو
کہ کلمہ کیا ہے تو کہیں گے لا الہ الا اللہ. اگر آپ آگے بڑھ کے کسی درگاہ کے باہر بھی کھڑے ہو کے پوچھو کہ بھائی جو یہ درگاہ میں ہے آپ ان کی عبادت کرتے ہو کیا, تو وہ کہیں گے نہیں عبادت ان کی نہیں کرتے. عبادت کس کی کرتے ہو؟ عبادت تو صرف اللہ کی کرتے ہیں. لیکن حقیقت میں وہ عبادت کے اعمال اللہ کے علاوہ اوروں کے لیے کر رہے ہیں. اب ان کے کہنے اور کرنے میں تضاد ہے, کہہ رہے کچھ کر رہے کچھ. اب ایسا ہی ہوا تھا یہاں پر کہ یہ لوگ تھے جو مسلمان تھے, لا الہ الا اللہ کہہ رہے تھے اور شرکیہ بات بول رہے ہیں, کہہ رہے شرکیہ بات ساتھ میں لا الہ الا اللہ بھی بول رہے ہیں, تضاد ہے, کانٹرڈکشن ہے. تو کیا چیز پہ جائیں گے, کہنے پہ جائیں گے, کرنے پہ جائیں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسلام کو برقرار رکھتے ہوئے انہیں مسلمانوں میں شمار رکھا اور ان کی اصلاح کی. یہی سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آج جب ہمارے بھائی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ, قبلہ رخ ہے, سیم قبلہ ہے ہمارا, سیم قرآن ہے, سیم نبی کو مانتے ہیں اور لا الہ الا اللہ بھی کہہ رہے ہیں, اور جب ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو, کہتے نہیں کر رہے, لیکن حقیقت میں کر رہے ہیں. کہنے اور کرنے میں فرق ہے. تو ہم کیا کریں گے, ہم وہی طریقے پہ چلیں گے جو صحابہ نے نہیں کیا, یہ کرتے ہیں. صحابہ نے نہیں کیا, یہ کرتے ہیں. کیا بات کرتے ہیں سر, وہ تو مان گئے حضور کی بات, انہوں نے نہیں کیا, یہ کرتے ہیں. تو بات کو پھر بھی کرتے ہیں. کیا نہیں کیا؟ صحابہ کرام کو وہ جو کہہ رہے تھے آپ ہمارے لیے پیڑ بنا دیں, وہ جب حضور نے منع کیا تو وہ رک گئے. زید بھائی دو بات مجھے رکھنے دیجیے ان کے سامنے. جی ہاں رکھیے. پہلی بات یہ نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا, وہ سمجھ گئے. آپ جن کو کافر کہہ رہے ہیں آپ سمجھا لیں گے ان کو, آپ نے حجت قائم کر دی. ہو سکتا ہے کہ کمی آپ کے اندر ہو, آپ صحیح سے سمجھا نہ پا رہے ہوں. دوسری بات یہ ہے, میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا. آپ نے ابھی شاید یہ کہا نا کہ آپ شاید پہلے کیا تھے, انہوں نے شاید کنورٹڈ ہے کچھ پہلے, ایسے کچھ کہا جی. تو بھائی صاحب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا پہلے آپ بھی ایسے شرک کفر کرتے تھے جو ابھی چھوڑ دیا آپ؟ ہلو, بس میں یہ کہوں گا الٹا چور کتوال کو ڈانٹے, صحیح ہم اور گستاخ بھی ہم. آپ کو پتہ ہے میرے ساتھ لڑائی ہوئی, میرے ساتھ لڑائی ہوئی, بھائی نے مجھے مارا. پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے چھوڑ دیا پہلے سے بات. ارے سراج بھائی جواب دیجئے, سیدھے سوال کا سیدھا جواب دیجئے. جی بولیے. آپ سوال کا جواب دے دیجئے کہ کیا آپ نے یہ سب چھوڑ دیا پہلے کرتے تھے؟ آپ نے بھی کہا نا شروع میں کچھ, میں نے ایسا سنا شاید. نہیں, آپ کی بات جو ہے نا وہ کٹ رہی ہے, اس لیے میں کٹ نہیں رہی. میں پوچھ رہا ہوں کہ ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے مجھے ایسا لگا کہ آپ نے یہ کہا تھا, انہوں نے ریکارڈنگ ہے پوری یوٹیوب پر. ابھی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے والد صاحب بھی توبہ کر چکے ہیں, آپ کے والد صاحب بھی توبہ کر چکے ہیں یا وہ بھی اسی حالت پہ ہیں, آپ کے ابا؟ بات آپ کی کٹ رہی ہے, بس میں یہی کہوں گا آپ کام اچھا کر رہے ہیں, بس تھینک یو. نہیں آپ یہ بتائیے, بہت اچھا کام کر رہے ہیں, آپ کے ابا کام کر رہے ہیں تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ایک ابھی جو سراج بھائی کا انٹرنیٹ کنیکشن پرابلم ہے, آپ جو پوائنٹ بتا رہے تھے وہ بتا دیجیے تاکہ سب لوگوں کو فائدہ ہو. میں بتا دیتا ہوں. اصل میں ان سے پوچھنا چاہتا تھا کہ آپ کے ابا ابھی بھی اسی شرک کفر پہ باقی ہیں یا نہیں باقی. یہ جتنے لوگ بھی ایسے تکفیری ذہن کے ہوتے ہیں نا, سب کو کافر بولتے ہیں. جب ان کو پراپرٹی لینی ہوتی ہے, جائیداد لینی ہوتی ہے نا, تو اس میں جا کے اپنے آپ کو کرنٹ کر دیتے ہیں کہ ہم اپنے ابا کی پراپرٹی لیں گے. تو اگر بھائی آپ کسی کو کافر بول رہے ہو, تو جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں نا اپنے باپ کی جنازہ پڑھنے نہیں جاتے ہیں لیکن وراثت میں حصہ لے لیتے ہیں. جب آپ اپنے ابا کو کافر مان رہے ہو تو حدیث ہے نا کہ لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم, مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوتا ہے, کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوتا ہے. اس لیے میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ آپ کے ابا مطلب چھوڑ دیے کہ ہیں. تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے ابا کو کافر بولتے ہیں, حتیٰ کہ بہت افسوس ہوتا ہے کہ کتنے لوگوں کے بارے میں میں جانتا ہوں جو اپنے ابا کا جنازہ نہیں پڑھے, اتنی سختی, لیکن وراثت لے لیا. یہ نہیں کہا کہ میں اپنا ابا کا مال نہیں لوں گا کیونکہ وہ کافر تھے اس لیے جنازہ نہیں پڑھا. لیکن کافر تھے تو آپ کو مال بھی نہیں لینا چاہیے نا, آپ کے جو دوسرے بیٹے, ان کے جو دوسرے بیٹے ان کو چھوڑ دینا چاہیے, آپ کو ایگزٹ ہو جانا چاہیے. لیکن آپ مال لینا ہوگا تو آپ کے ابا مسلمان ہو گئے, اور باقی کفر کا باقی نماز پڑھنا ہوا تو کافر بنا دیا. تو یہ کیا بات بھائی, کبھی اپنے ابا کو کبھی کافر بنا دو, کبھی مسلمان بنا دو. تو واقعی اگر آپ کا جو عقیدہ ہے, آپ کی جو سوچ ہے, اس میں اگر پختگی ہے تو آپ کیا کرو, آپ وراثت میں حصہ بھی مت لو, جائیداد میں حصہ مت لو. یہی نہیں بلکہ کافر کا ذبیحہ بھی حلال نہیں ہے نا, ذبیحہ بھی حلال نہیں ہے. اب جا کے وہ چکن خرید کے لاتے ہو, یہ نہیں دیکھتے کس کی دکان ہے, ایک بریلوی بیچ رہا ہوتا ہے, لے کے آ جاتے ہو. کیوں بھائی گوشت خرید کے لا کے کھاتے ہو, کھانا ہوا تو کافر غیر کافر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. بریلوی کی دکان سے چکن لے کر آؤ گے, اپنے ابا بریلوی ہو تو ان کی مال میں حصہ لے لو گے, اور باقی دوسرے معاملات میں آپ کافر کہتے چلو گے, تو یہ ٹھیک نہیں ہے نا.
تو اسے کفر کے گولے نہیں داغنا چاہیے. آپ کہہ سکتے ہو کہ بھائی یہ کفریہ کام ہے, یہ شرکیہ کام ہے, لیکن حجت قائم کیے بغیر کسی کو کافر نہیں کہا جاتا ہے. اور حجت قائم کرنا ہر عام آدمی کی بس کی بات نہیں ہے, یہ بڑے بڑے علماء کی بات ہے, ان کا کام ہے. تو ایک عام آدمی کا یہ کام ہی نہیں ہے کہ وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں حجت قائم کر چکا ہوں, اب کفر کا فتویٰ لگا دو. یہ ایک بڑا فتویٰ ہے, کسی کو کافر کہنا ایک بڑا فتویٰ. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ کافر نہیں ہے, ہو سکتا ہے کافر ہو, لیکن آپ کے لیے بولنا ضروری ہے کہ وہ کافر ہے. ہو سکتا ہے کہ ہمیشہ ہمیں جہنم میں جائے, لیکن کیا آپ اس کو کافر نہیں بولیں گے تو جنت میں چلا جائے گا؟ منافقین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر نہیں بولا تو کیا جنت میں چلے جائیں گے وہ؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. تو ان کو اگر وہ واقعی کافر ہیں, ان کو سمجھ میں آ گیا ہے, حجت قائم ہو چکی ہے, اور ہم نے ان کو کافر نہیں کہا, اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بچ جائیں گے. اس لیے میرے بھائیو, لیکن اگر دیکھیے, اگر اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ معذور ہیں, کسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کی غلطیوں کو معاف کر دیا ہے, کیونکہ کنفیوژن کی وجہ سے, جہالت کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ درگزر کر دے. اگر ایسا ہوا اور آپ نے کفر کے گولے برسا دیے تو پکڑ جائیں گے, آپ پکڑے جائیں گے. آپ عالم نہیں ہیں, آپ عالم نہیں تو وہ کام آپ نے کیسے کر دیا؟ یعنی ایک بڑے اجتہاد کی ضرورت ہے. آپ نے کفر کا فتویٰ کیسے لگا دیا؟ لیکن اگر آپ کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے, آپ یہ کہتے ہیں کام کفریہ ہے, شرکیہ ہے, تو آپ سیو ہے. یعنی اگر وہ کافر رہا تو بھی کوئی نقصان نہیں ہے, اور کافر نہیں رہا تو بھی آپ کے لیے کوئی نقصان نہیں ہے. لیکن ایسے دھڑا دھڑ کسی کو کافر بولنا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. ہاں, اگر علماء کی جماعت نے کسی کی تکفیر کر دی ہے تو آپ بھی کر سکتے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب تک بڑے بڑے علماء, کبار علماء کسی کو کافر نہیں کہہ رہے ہیں, تب تک جو ہے کسی کا نام لے کے عام آدمی کو کافر نہیں کہنا چاہیے. جی, یہ دیکھیے شیخ, یہ ایک آرٹیکل ٹائمز آف انڈیا کا, یو پی میں ایک فتویٰ دے دیا کسی نے, اور 200 لوگوں کی شادیاں کرائی گئی. کیا ہوا تھا کہ ایک یعنی دیوبندی عالم تھا, اس کے انہوں نے جنازے کی نماز پڑھائی اور پیچھے 200 بریلویوں نے نماز پڑھ لی. تو وہ 200 لوگوں کے بارے میں فتویٰ لگایا گیا کہ وہ سب کا نکاح ٹوٹ گیا. اب جب نکاح ٹوٹ گیا تو 200 لوگوں کو پھر سے نکاح کرنا پڑا. ہاں, پھر سے نکاح کرنا پڑا. اور ان میں سے ایک, ہاں, بڑے بڑے بزرگ لوگ, ہاں, بڑے بڑے بزرگ لوگ, ان کو کرنا پڑا. ایسے ایسے معاملات تکفیری لوگوں کے. میں پھر کہتا ہوں زید بھائی, یہ لوگ یہ سب کچھ کرتے ہیں لیکن وراثت میں حصہ نہیں چھوڑتے. اکثر دیکھنے میں آیا ہے, میں ایک بھی اگزامپل نہیں جانتا حقیقت میں. وراثت کے سوال کے جواب دیتا ہوں. میں وراثت میرا ایک خاص دلچسپ فن ہے, اس سے میں جڑا ہوں. 10-15 سال سے میں ایسے کیسز دیکھتا ہوں, لیکن ایک بھی بندہ نہیں آیا یہ کہتے ہوئے کہ چونکہ میرے ابا بریلوی تھے, قبر پوج رہے تھے, اس لیے مجھے حصہ نہیں چاہیے, بتاؤ کیسے بٹے گا. ایسا کوئی نہیں ہوتا. تو یہ غلط ہے نا بھائی. آپ کو کافر کہنے کا شوق ہے تو آپ ہٹ جائیے نا وراثت سے, لیکن نہیں ہٹیں گے آپ. جی.